لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم وقال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم۔ ایک کتاب پیش خدمت ہے، سماعت کرنا۔ اہل دنیا اور دنیا سب فنا ہو جائیں گے، اہل دنیا اور دنیا سب فنا ہو جائیں گے۔ عاشق کہہ رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ دنیا اور دنیا میں جتنے نقشے پھیلے ہیں یہ ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، باقی رہے گی اگر کوئی ذات تو صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اہل دنیا اور دنیا سب فنا ہو جائیں گے، اہل دنیا اور دنیا سب فنا ہو جائیں گے، اہل دنیا اور دنیا سب فنا ہو جائیں گے، ایک اور ہے جائے گا جس کا کوئی ثانی نہیں، ایک اور ہے جائے گا جس کا کوئی ثانی نہیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف ہے۔ قابل صد احترام حضرات علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج 9 اپریل
عیسوی 2010 ہم یہاں سگرام پورے میں ہیرا مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے. ہمارے یہیں کے رہنے والے عارف بھائی صورتی جنہوں نے آپ سب کی جانب سے دعوت دی، ان کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. دل میں ارادہ ہوا کہ آخرت کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جائے، اس لیے کہ میں اور آپ اس دنیا میں جو آئے ہیں اور یہاں جو ٹھہرے ہوئے ہیں یہ عارضی طور پر ہے. یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، نہ ہم کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے. آج نہیں تو کل یہ دنیا چھوڑ کے ہمیں جانا ہے. نہ کوئی یہاں ہمیشہ رہا ہے نہ کوئی یہاں ہمیشہ رہے گا، بلکہ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ آنے جانے کا نام ہی دنیا ہے. اور کوئی یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا زندہ رہوں گا. اکثر میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ موت کس طرح واقع ہو جاتی ہے، یعنی انسان کو احساس تک نہیں ہوتا اور اچانک موت واقع ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اچانک کی موت سے پناہ مانگی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اچانک کی موت سے ہماری حفاظت فرما. چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کیسی مبارک موتیں دیتے ہیں. اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں تیری رضامندی والی اچھی موت عطا فرما. حضرت مولانا یعقوب صاحب اکھروی دامت برکاتہم علیہ خود فرماتے تھے، دیکھو موت کس طرح واقع ہو جاتی ہے. انسان کو وہم و گمان میں نہیں ہوتا. آپ فرماتے ہیں میں جمعہ کے روز جمعہ کی نماز سے پہلے کرسی پر بیان کے لیے بیٹھا. ابھی بیان شروع کر رہا تھا کہ ایک شخص پیچھے سے آئے اور روکا میرے ہاتھ میں دیا. میں نے روکا پڑھا تو اس میں اعلان تھا کہ سارے لوگ نماز کے بعد بیٹھے رہیں، انشاءاللہ فلاں صاحب کے نکاح ہوں گے. مولانا کہتے ہیں میں نے اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد بیان شروع کیا. ابھی بیان ختم نہیں ہوا تھا اور وہ کوئی 1.5-2 گھنٹے کا بیان نہیں تھا، 25 منٹ کا بیان، آدھے گھنٹے کا بیان. مولانا فرماتے ہیں ابھی میرا بیان ختم نہیں ہوا اور وہی شخص پھر رکا لے کر آئے. میں نے رکا ہاتھ میں لیا اور پڑھا اس میں، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مولانا جو صاحب نکاح کے لیے ہماری مسجد میں بائی روڈ آ رہے تھے، راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہی ان کی وفات ہو گئی. آپ اعلان کر دو کہ فلاں نماز کے بعد ان کا جنازہ اٹھے گا. موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. بس اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ جہاں بھی موت دے اچھی موت دے، کلمے والی موت دے. ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ جتنی محنتیں دنیا میں ہو رہی ہیں سب کا عنوان الگ ہے. کوئی خانقاہ کے عنوان سے، کوئی دعوت کے عنوان سے، کوئی مدرسے کے عنوان سے، کوئی بیان کے عنوان سے، کوئی صدقے کے عنوان سے، خیرات کے عنوان سے، مختلف عنوانوں سے پوری دنیا میں محنت ہو رہی ہے. لیکن ساری محنتوں کا خلاصہ آخرت کی تیاری، کہ میری آپ کی آخرت سنور جائے، ہماری آخرت بن جائے. اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت دے دے. یہ ساری محنتوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ
جو بہت بڑے اللہ کے ولی ہو گئے. جوانی کا دور، اور جوانی جذباتی ہوتی ہے، کیونکہ جوانی میں ہر چیز میں جوانی ہوتی ہے تو جذبات میں بھی جوانی ہوتی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ عطر فروش تھے، عطار تھے، عطر بیچتے تھے، اور دکان کو سجایا تھا عطر کے ذریعے. قسم قسم کی بوتلیں، آپ ماشاءاللہ بازار میں جاتے ہیں، ایک سے ایک بوتلیں دیکھ رہے ہیں عطر کی، نئی نئی جو مارکیٹ میں آ رہی ہے، ایک سے ایک بوتلیں اس زمانے کے اعتبار سے، اور ہر ایک میں عطر بھرا ہوا. شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ دکان پر کھڑے تھے. ایک بوڑھے میاں دکان کے دروازے پر آئے اور عطر کی بوتلوں کو دیکھنے لگے، بڑے دھیان اور توجہ سے دیکھ رہے ہیں. توحید-sunnah.com تو حضرت چونکہ جوانی تھی تو آپ کی زبان سے یہ نکلا، ارے بوڑھے میاں کب سے کیا دیکھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے اتنا غور سے؟ تو بوڑھے میاں نے فوراً کہا، بیٹا یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنی ساری بوتلیں تو نے دکان میں سجائی ہے، تیری موت کیسے آئے گی؟ یعنی ان بوتلوں سے روح کیسے نکلے گی؟ جیسے آج ہم کو بھی لوگ کہتے ہیں مولانا اتنی ساری تمہاری جائیداد ہے، ان جائیداد میں سے روح کیسے نکلے گی؟ کہا یہ کیسے روح نکلے گی بوتلوں سے؟ تو جوان تھے، اور جوانی میں خیال نہیں رہتا آدمی کو کبھی کہ سامنے والا آدمی کہتا ہے، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ایسا جواب دوں کہ خاموش ہو جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے جذباتی کلام سے. ہمارے علماء لکھتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب جذبات میں بولنا شروع کرتا ہے تو ہوش کھو بیٹھتا ہے، اس کو احساس نہیں رہتا کہ سامنے والا آدمی کیسا ہے اور اس سے کیسی بات کرنی چاہیے. جوان تھے تو جذبات نے کہہ دیا، ارے بوڑھے میاں تم میری فکر کرتے ہو، جیسے تمہاری نکلے گی ویسے میری بھی نکل جائے گی. بس سے جواب دے دیا. تو بوڑھے میاں نے وہیں جو ہے پیر پھیلا دی، کہا بیٹا میری تو اس طرح نکل جائے گی، تو اپنی فکر کر کے کیسے نکلے گی؟ علماء لکھتے ہیں کہ بوڑھے میاں وہیں سو گئے اور لحاظ اور لیا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو واقعے میں روح نکل گئی تھی، اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے. علماء لکھتے ہیں کہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ یا اللہ یہ تو تیرا ولی تھا، یہ تو تیاری کر کے ہی آیا تھا، میرا کیا بنے گا؟ علماء لکھتے ہیں چوٹ لگ گئی دل پر، اسی وقت ساری چیزیں چھوڑ دی اور اللہ اللہ کرنے میں لگ گئے. وقت یہ آیا کہ ایک زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے، اور انہوں نے خود تذکرۃ الاولیاء نام کی بہت بڑی کتاب لکھی جس میں اکثر بزرگوں کا انہوں نے تذکرہ کیا. تذکرۃ الاولیاء، اولیاء کرام کے حالات نقل کیے. اس لیے ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ میرے بھائی دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہا، نہ کوئی ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ اللہ نے جو چھوٹی سی زندگی دی ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے دی. ایک شاعر نے بھی کہا، رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا جان بھی لازم ہے ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا جان رہے.
میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا جان رہے. اور آگے تو بڑی پتے کی بات کہہ دی. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ان باتوں پر صحیح معنی میں غور کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے. ہمارے علماء نے عجیب طرح کی باتیں لکھی ہے. واقع میں بعض مرتبہ یہ جو اللہ والے شاعر ہوتے ہیں ان کی زبانوں پر جو جملے نکلتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری زندگی کا نچوڑ کبھی ہوتا ہے, یعنی خلاصہ ہوتا ہے, جس کو اپنے خلاصہ کلام کہتے ہیں. عجیب بات کہی. آتا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آتا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ہمارے علماء نے ایک ایسا ہی واقعہ نقل فرمایا اور اس میں خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اللہ کرتے ہیں, یعنی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کی ہر وقت فکر میں رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کیسی مبارک موت دیتے ہیں. بعض ایسے بندے بھی دیکھیں کہ دنیا میں بدنام ہوتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے واقعات دیکھے کہ دنیا میں بدنام ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ایک ایسا شخص میں نے دیکھا کہ گاؤں کا چھوٹا بچہ وہاں سے لے کر بوڑھے تک سب ان پر انگلی اٹھا رہے تھے کہ زنا کار ہے, ایسا ہے ویسا ہے. لیکن اللہ کی شان ہے. آج ہی جمعہ سے پہلے اچانک ایک بات ذہن میں آئی. ہم جو بولتے ہیں کہ اللہ مومن کے حق میں جو کرتا ہے وہ خیر ہوتی ہے, اسی وقت اچانک ذہن میں بات آئی کہ بعض لوگوں کو اللہ بدنام کرتے ہیں دنیا میں, تو یہ بدنامی بھی اس کے حق میں خیر ہوتی ہے. کس طرح کہ اس بدنامی پر وہ صبر کر لیتا ہے, اللہ اس صبر کے بدلے میں بھی اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. ایسا انسان کہ جس کو بچے سے لے کر بوڑھے تک سب بدنام کر رہے تھے, لیکن جب ان کی موت واقع ہوئی, ایک بہت بڑی ہسپتال کے وہ ٹرسٹی تھے, اس کے جو مین انچارج تھے وہ کہنے لگے موت کے وقت کہ کل ہسپتال میں آئے تھے, دوپہر کو ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں مجھے یہ کہہ کر گئے تھے کہ محمد بھائی یہ ہماری آخری ملاقات ہے, آئندہ کل ہماری ملاقات نہیں ہوگی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کوئی ایک عمل اس کی زندگی کا اللہ کو ایسا پسند آ گیا کہ اللہ نے اس بندے کے دل میں اتار دیا کہ یہ تیرا آخری دن ہے, تیاری کر لے. تو یہ اچھی موت ہوئی کہ نہیں ہوئی بھائی؟ ایک نقش بندی سلسلے کے بہت بڑے اللہ کے ولی, ایک اور واقعہ بھی میرے سامنے آ جایا کہ ایک صاحب ٹی وی پر بیٹھے, موت کا وقت قریب تھا. میں نے کل رات کو بھی کہا تھا کہ آج ہمارے لوگوں کا ماحول یہ ہو گیا کہ ہم دین کے کام سارے کرتے ہیں, لیکن جب کار لے کر گھر سے نکلتے ہیں اور ایسی کار ہوتی ہے, شہر سے باہر نکل گئے کہ ہماری گاڑیوں میں میوزک اور گانے شروع ہو جاتے ہیں. اچھے اچھے لوگ سر پہ ٹوپیاں, داڑیاں, کرتے, پائجامے, شہر سے باہر نکل گئے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں آتا ہے کہ اب جو ہے ہم دائرے سے باہر آ گئے, اب کوئی دیکھنے والا نہیں. اب انہی گاڑیوں میں, جن گاڑیوں میں شہر میں
قراءت ہوتی ہے انہی گاڑیوں میں سڑکوں پر گانے بجتے ہیں. آپ ذرا سوچیں, اللہ نہ کرے اسی حالت میں موت واقع ہو گئی تو ہم تو گناہ کے ساتھ جا رہے ہیں, ثبوت لے کر جا رہے ہیں کہ اللہ ہم گنہگار ہیں, کیسے چھوٹ سکتے ہیں؟ ایک صاحب ٹی وی پر بیٹھے ہیں, موت کا بالکل وقت قریب ہے, اس بیچارے کو احساس تک نہیں کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا, لیکن اللہ جب کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو ایک صاحب مجھے سنا رہے تھے آج ہماری محبت والے کہ میں ان کے قریب جا کر بیٹھا تو میں نے بیٹھتے ہی کہا کہ ٹی وی بند کر دو. انہوں نے فوراً ٹی وی بند کر دیا. تھوڑی دیر بیٹھے, بات چیت ہوئی اور اسی میں جو ہے ان کا چہرہ پھیکا پڑنے لگا, یعنی جو موت کے آثار ہیں وہ ظاہر ہونے لگے. وہ کہتے ابھی میں وہاں سے اٹھا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھے, میں گھر پہنچا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھے, 2-4 قدم چلے وہیں گر گئے اور وہیں ان کی روح قبض ہو گئی. اللہ کی شان ہے, اللہ کب کس کو کس طرح معاف کر دے اور کس طرح اللہ کس کی روح قبض کر لے. نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے اللہ کے ولی اپنے بستر پر سوئے ہوئے ہیں, آنکھیں بند, اللہ سے تار لگ گیا. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ بعض اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو موت سے پہلے فرشتے کے ذریعے اطلاع کر دیتے ہیں, یا کبھی اللہ الہام کر دیتے ہیں کہ آئندہ کل تمہاری موت واقع ہونے والی. اور بے شمار ایسے واقعات کہ مرنے والا خود آ کر پوچھتا ہے کہ کوئی اچھی جگہ ہے, بھئی کیا کام ہے اچھی جگہ کا, تو کہ مجھے مرنا ہے. ایسے واقعات بے شمار کتابوں میں لکھے, وقت نہیں ہے ورنہ ان واقعات کو ذکر کرتا. یہ آخری واقعہ نقل کروں جس سے پتہ چلے گا کہ اللہ والوں کی موت کتنی اچھی آتی ہے. اور ان موتوں کے تذکرے سن کر اصل تو ہمیں فکر پیدا کرنی ہے کہ ہماری موت بھی ایسی اچھی آئے, اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہے. بستر پر سوئے ہیں, آنکھیں بند, اللہ سے تار لگ گیا. ان کی چھوٹی سی بچی حفصہ نام کی جو اپنے باپ سے بڑی محبت رکھتی تھی, وہ آئی اور باپ سے ہنسی مذاق کرنے لگی. کبھی آنکھ کھولتی, کبھی منہ پر ہاتھ رکھتی اور بار بار جو ہے بولتی, ابا آپ بولتے کیوں نہیں, کچھ بولو زبان سے. لیکن باپ کہاں سے بولے, وہاں تو تار لگ گئی تھی. کافی دیر تک بچی نے محنت کی, جب وہ نہیں بولے تو بچی روٹھ گئی اور دوسرے کمرے میں جا کر رونے لگی کہ میرے ابو مجھ سے بات نہیں کر رہے. ماں گئی, بیٹا کیا ہوا, تو کہنے لگی کہ ابو مجھ سے بات نہیں کرتے, روٹھ گئے. تو ماں نے کہا بیٹا چلو ابو کے پاس لے جاتے ہیں. ماں گئی اور آنکھ کھولنے لگی اور کہنے لگی ارے حفصہ کب سے تم کو پکارتے, تم جواب نہیں دیتے, تم روٹھ گئے, راضی ہو جاؤ, تمہاری بیٹی ناراض ہو رہی ہے. تو فوراً ان کی زبان سے نکلا, کون حفصہ, کیسی حفصہ, ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور وہیں گردن ڈال دی. ہمارے علماء نے اس سے ایک بات لکھی کہ ہمارے یہاں آج یہ بہت بڑا مرنے والے کے لیے گویا امتحان سمجھو کہ اس کا آخری وقت ہے, اس کی تار اللہ سے لگ رہی ہے. اور ہمارے یہاں کبھی بیوی آتی ہے, ارے آنکھ کھولو مجھے پہچانو, پہچانتے کہ نہیں, ارے پوری زندگی تجھ کو پہچانا, اب تو مرنے دے اچھی طرح. کبھی بیٹا آتا ہے, کبھی بیٹی آتی ہے, کبھی رشتے دار آتا ہے, بھائی ہم کو پہچانو پہچانا, ارے بھائی پوری زندگی تم کو پہچانا ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب زندہ تھے تو اچھی طرح جینے بھی نہیں دیا, اب مر رہے تو اچھی طرح مرنے بھی نہیں دیتے. بھائی آخری وقت ہے, بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھو, سورہ یاسین پڑھو, تاکہ وہ اچھی طرح کلمے کے ساتھ مرے. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم علینا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب موت کا آخری وقت آئے تو کوئی اللہ والا سر کے پاس بیٹھا ہوا ہو تاکہ موت اچھی طرح آ جائے. دنیا تو کیسی بھی گزر جائے گی, کم سے کم موت اچھی ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آگے کے جو مسائل ہیں وہ آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں. جو وقت دیا تھا وہ وقت بھی ہو چکا ہے, تاہم ایک دو مصرے سلام کے سنا کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. مصطفیٰ شان رحمت
پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام جن کے گھر میں ماہینوں جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا جلا جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا جلا مرد دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا ان کی دادوں دہش کا کہوں حال کیا سی مضر کے دیے جس نے دریا بہا کوئی محروم در سے نہ سائر گیا کوئی محروم در سے نہ سائر گیا اس نبی کی سخاوت اس نبی کی سخاوت بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت بے حد سلام. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا, کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا. ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا. جو کچھ ہوا تیرے کرم سے, جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.